السلام علیکم ناظرین، میں لایا آپ کے لیے بہت دلچسپ سٹوری۔ بہت دن ہوئے جاپان میں ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا رہتے تھے۔ ان کے گھر ایک چڑیا روز آتا اور دانا دن کا چن کر اڑ جاتا۔ دونوں میاں بیوی اس چڑے کا انتظار کرتے رہتے۔ وہ اس کے لیے دانا اور ایک پیالی میں پانی رکھ دیتے۔ چڑا آتا، دانا کھاتا، ادھر ادھر گھومتا، کبھی ان کے کندھوں پر بیٹھتا، کبھی ہاتھوں پر، اور پھر اڑ جاتا۔ ایک دن بڑھیا اپنے صحن میں چڑے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کی بد مزاج پڑوسن آئی اور کہنے لگی، کیا اپنے چڑے کا انتظار کر رہی ہو؟ اب وہ موا تمہارے یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ ارے ہاں، کم بخت نے ناک میں دم کر رکھا تھا، آج میرے چاول اڑا گیا، کل میری دال ہضم کر گیا، میں نے بھی کل اس کی چونچ توڑ کے رکھ دی۔ بوڑھے بڑھیا دونوں پڑوسن کی رام کہانی سن کر بڑا رنج ہوا۔ وہ سوچنے لگے، اب بیچارہ چڑا بھوکوں مر جائے گا، کم سے کم اب وہ کسی انسان کے پاس بھی نہیں بھٹکے گا کہ انسان کیا بھروسہ۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو جنگل میں چل کر چڑے کا گھونسلہ تلاش کرے اور اس سے انسان کے برے برتاؤ کے لیے معافی مانگے۔ بڑھیا اور بوڑھا دونوں جنگل میں پہنچے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے اپنے دوست چڑے کا پتہ لگا لیا۔ چڑا ان دونوں کو دیکھ کر باہر نکلا۔ اس کی چڑیا اور دو بچے بھی ساتھ تھے۔ وہ سب ان نیک انسانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوب چہچہایا۔ چڑا بولا، آج مجھے کتنی خوشی ہے کہ میرے میزبان آج خود میرے مہمان ہیں، جو اچھا برتاؤ آپ دونوں میرے ساتھ کرتے رہے ہیں، اور میں جس محبت سے آپ میرے ساتھ پیش آتے رہے ہیں ان کا شکریہ بھلا میں کیوں ادا کر سکتا ہوں۔ چڑیوں نے پھر بہت سے پھل پھلار کر اکٹھے کر دیے جو سب نے مل کر خوب کھائے۔ جب بہت دیر اسی طرح گزر گئی تو بوڑھے بڑھیا نے چڑے سے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ چڑا جلدی سے بہت چھوٹی چھوٹی دو ٹوکریاں لایا اور کہنے لگا، ان میں سے ایک ٹوکری ہلکی ہے اور ایک بھاری ہے، دونوں میں سے آپ ایک لے لیجئے، بتائیں کون سی ٹوکری آپ لیجئے گا؟ بوڑھا بولا، ہم پر آپ کی خاطرداری کا احسان ہی کیا کم ہے، جواب جو اب یہ تحفہ لے کر احسان کا بوجھ بڑھائیں۔ چڑا، نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، ان دونوں میں سے ایک ٹوکری تو آپ کو لینی ہی ہوگی۔ بوڑھا، اچھا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو ہمیں ہلکی والی ٹوکری دے دیجئے۔ غرض چڑے چڑیا کا شکریہ ادا کر کے اور اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر بوڑھا بڑھیا دونوں وہ ہلکی ٹوکری لے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور اس ٹوکری کو کمرے میں رکھ دیا۔ زمین پر رکھتے ہی وہ منی سی ٹوکری جو مشکل سے ایک آلو کے برابر ہو گئی بڑی ہونے لگی اور بڑھتے بڑھتے ایک اچھے خاصے صندوق کے برابر ہو گئی۔ دونوں کو بڑا تعجب ہوا، مگر جب اس صندوق کو کھولا تو اور بھی زیادہ تعجب ہوا۔ سارا صندوق بہت قیمتی ریشم کے کپڑوں اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ چڑے کی دوستی نے ان کو عمر بھر کے لیے بے فکر کر دیا، اب انہیں کبھی غریبی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ اب سنو، ان دونوں کو خوشحال دیکھ کر بدمزاج پڑوس میں دوڑی ہوئی آئی اور سارا حال معلوم کر کے سیدھی جنگل کو روانہ ہو گئی۔ بوڑھے کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق اسے جلد ہی چڑے کا گھونسلہ مل گیا۔ پڑوسن نے گھونسلے پر دستک دی۔ چڑا باہر نکلا اور اس کو دیکھتے ہی ناک منہ چڑھا کر بولا، کیوں، کیا کام ہے؟ پڑوسن بولی، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اس دن تمہاری ذرا سی چونچ توڑ دی۔ بات یہ تھی کہ مجھے غصہ آ گیا تھا، کسی کی چیز غارت ہوتی ہے تو غصہ آ ہی جاتا ہے۔ خیر، اب ان باتوں کو چھوڑو، میں تمہاری مہمان ہوں، مجھے کوئی تحفہ دو۔ چڑا اس کی باتیں سن کر مسکرایا اور اندر جا کر وہ منی ٹوکریاں اٹھا لایا اور کہنے لگا، ان میں سے ایک ٹوکری لے لو۔ لالچی عورت نے فوراً بھاری والی ٹوکری اٹھائی اور سیدھی اپنے گھر کو سدھاری، جہاں تک کہ چڑے کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔
یہ ٹوکری بوڑھے بڑھیا والی ٹوکری سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ ان کی ٹوکری گھر پہنچ کر بڑی ہوئی تھی۔ یہ راستے میں ہی بڑھنے لگی اور ہوتے ہوتے اتنی بڑی اور اتنی بھاری ہو گئی کہ اس عورت کے سنبھالے نہ سنبھلتی تھی۔ مگر بڑھیا بہت خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی اس میں جوہرات بھرے ہوئے ہیں، اور جوہرات تو بھاری ہوتے ہی ہیں۔ قرض کسی نہ کسی طرح اسے گھسیٹ کر گھر لے آئی۔ 2-4 منٹ دم لینے کے بعد تھکے ماندے ہاتھوں سے صندوق کھولا۔ ایک دم کے اندر اسے کہکا لگائے ہوئے بیر نکل پڑے اور اس عورت کو پکڑ کر اس جزیرے میں لے گئے جہاں اسے لوگوں کو سخت سزا دی جاتی ہے جو جانوروں کو ستاتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں۔ والسلام فرینڈ۔